الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفقون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75۔ اس آیت کا تذکرہ چل رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ مل مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے مسیح اس کے سوا کچھ نہیں، الا رسول مگر وہ اللہ کے رسول۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، پھر انہوں نے اللہ کا درجہ ہی دے دیا۔ تو اللہ نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تم نے اپنے جو خیالات اور نظریات میں ان کو کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تو اللہ کے بس رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت زیادہ اللہ کے رسول ہو گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً بہت سارے رسول اور نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ اب امت کی رہنمائی کا فریضہ علماء حق کے اوپر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بہت سارے رسول بھیجے، جس طرح وہ رسول تھے اسی طرح مسیح ابن مریم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے راست باز، سچا، دوستی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو صدیق کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ چار کیٹیگریاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بنائی ہیں، ان میں سے سب سے اول درجے کے لوگ انبیاء کرام ہیں، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور دوسرے درجے میں صدیقین ہیں۔ گویا جہاں صدیقیت کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں سے آگے نبوت کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مقام
یہ مرتبہ نبی کے بہت قریب ترین ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ شہداء کا آتا ہے، اور چوتھے درجے میں نیک اور صالح لوگ آتے ہیں۔ تصوف کی روح سے بھی صدیق کا ایک بہت اعلیٰ منصب اور مقام کا نام ہے، اور اس منصب تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، اس مقام تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اور اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، صحابہ اکرام میں جو صدیقیت کے مقام پر پہنچے وہ بطور صحابی ہیں، اور بعد میں امت میں آنے والا کوئی صدیقیت کے مقام تک پہنچے تو وہ بطور امتی ہے۔ صحابی کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بعد میں آنے والے لوگ سارے ہی اگر نیکوکار بھی ہو جائیں تو وہ کسی صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو حضرت اماں مریم کا متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، صدیقہ یہ مؤنث صیغہ ہے، صدیقہ یعنی حضرت اماں مریم بہت نیکوکار، بہت راست باز، بہت ہی سچی، عقیدے میں، اخلاق میں، ہر لحاظ میں راست باز تھی، شرم و حیا میں بھی انتہائی درجے تک۔ اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا کہ وہ صدیقہ ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدیق ہیں، اور اسی طرح حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی صدیقہ ہے۔ کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ اللہ نے یہ بلا کیوں تذکرہ فرمایا ہے؟ عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا نا کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ خدا ہیں، اور مریم بھی خدائی درجے میں آتی ہے۔ عقیدہ تثلیث گڑھ رہی ہے کہ خدا ان تینوں میں سے تیسرا ہے یا تینوں خدا ہیں، اسی طرح کا انہوں نے غلط ملت عقیدہ بنا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب جو کھانا کھائے گا اس کا مطلب اسے کھانے کی حاجت ہوگی، وہ کھانے کا محتاج ہے۔ کھانا کھائے گا تو زندہ رہے گا، ادروائز وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ کی ذات تو حی القیوم ہے، بغیر کھان پین کے وہ زندہ ہے، اس کو کسی چیز کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب وہ کھانے کی ضرورت ہوگی تو پھر اس کے لیے زمین کی بھی ضرورت ہوگی، پھر زمین کے اندر کچھ بونے کی بھی ضرورت ہوگی، پھر اس کے لیے ایک ماحول کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے لیے بارش کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہ ساری ضرورتیں بندے کو محتاج کرتی چلی جاتی ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے۔
صرف کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کھانے کے ساتھ جو کھانے کو پیدا کرنے کے لیے جتنی چیزیں درکار ہیں وہ ساری چیزوں کا بندہ محتاج ہے۔ پانی، ہوا، گرمی، سردی، پھر موسم، یہ سارا کچھ اس کا محتاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو کھانے پینے والی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ سورج کی تپش، چاند کی چاندنی، یہ سارا کچھ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، جبکہ حضرت اماں مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ وہ تو کھاتے پیتے تھے، وہ تو کھانے پینے کے بھی محتاج تھے، ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت تھی، اور اس کے جتنے بھی آگے لوازمات ہیں سب ان کی ضرورت میں تھے، لیکن اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو بے احتیاج ہو، جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، جو حاجت کا محتاج ہو جائے، جو ضرورت کا محتاج ہو جائے، وہ تو خدا نہیں ہوتا۔ تو ایک ہی جملے میں اللہ رب العالمین نے، ایک ہی جملے کے ایک ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑی توحید کی بات سمجھا دی۔ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح اللہ رب العالمین کیسے کیسے انہیں اپنی آیات اور نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ ثم انظر انا یوفکون، پھر یہ کدھر جا رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے، کدھر الٹے پہنچ جا رہے ہیں، کدھر بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے۔ اتنی بات بھی نہیں سمجھا دی، اتنے اچھے انداز میں اور اتنے آسان ترین انداز میں اللہ نے بات سمجھا دی، پھر بھی یہ کیوں نہیں سمجھتے، کدھر جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ گلہ کر رہے ہیں، اللہ شکوہ کر رہے ہیں، پھر کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آتے، کیوں نہیں ان احکامات کی طرف آتے۔ ہم ذرا اپنا بھی حال دیکھ لیں، انا یوفکون، ذرا اس میں اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھ لیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے، ہم نے کدھر کو رخ کیا ہوا ہے، کدھر جا رہے ہیں۔ جانا تو سب نے اسی کے پاس ہے جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے، ہم تو اس مغالطے میں ہیں کہ زندگی بڑھ رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ہر گزرنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، موت کے قریب کر رہا ہے، اور موت حساب کتاب کا نام ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ حساب کتاب ہے۔ حشر کا میدان کیا ہے؟ حساب کتاب ہے۔ پھر یہ یہاں جو موج میلہ کر کے ہم جا رہے ہیں اس کا حساب کتاب بھی تو دینا ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ثم انظر انا یوفکون، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ نے ایک ایک بات اتنے اچھے انداز میں اور اتنے سہل ترین انداز میں سمجھا دی، پھر بھی انسان کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا رخ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔